Assalamu alaikum guys, my name is Ali and in this series of the history of the subcontinent we will try to cover the two many questions what type of the civilization of the Pakistan's areas in the subcontinent, yes, before the Islamic rule. And the second is divergences and the discrimination between Hindu and Islam. So I think so before going to it, these questions we should be able to know what is the political conditions which we will discuss. So three many important areas like Tawaif al-Maluki, and second is geographical conditions, and the third is northern states of Hindu. So first area is Tawaif al-Maluki. So in this area we will try to cover the northern states was the big center of the Hindu civilization, as we already know. And the second is Bahman in Sindh. So what is the role of the Bahman in Sindh? So after is we will try to learn the Emperor Harsha, Emperor Harsh in the Pakistan's areas in the time of the subcontinent. So fourth is the government of the Rajput. So as we already know that Sindh, Punjab and the Balochistan means Kabul to Kandahar, Kabul to Kandahar and Kandahar to Multan. All the areas were coming under the Hindu civilizations. So سندھ میں برہمنوں کو طاقت اور فوقیت حاصل تو تھی جو ہم پہلے ہی جانتے ہیں، لیکن ہندو ثقافت کا شاندار دور ختم ہوئے 2 صدیاں آلریڈی گزر چکی تھیں، جس میں گبت خاندان کی شان و شوکت اور مہاراجہ اشوک کے انصاف اب پرانے زمانوں کی کہانیاں میں شامل ہو گیا تھا۔ اس میں جیسے میں نے بتایا کہ ہرشا اور کچھ لوگ اسے ہرش بولتے ہیں، جس میں یہ ایک ہندو حکمران تھا جس کا نام ہرش تھا۔ اس کی وفات تو 647 میں ہوئی تھی، لیکن اس کا جو ریجن سٹارٹ ہوا تھا نا وہ 606 to 647 تک۔ یہ اس کے 5 سال بعد تک بر صغیر میں طوائف الملوکی سو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹرم ہے جو میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ طوائف الملوکی مطلب خود مختاری کے جو رجحانات ہوتے ہیں اس کا جو دور ہے وہ یہاں تک رہا تھا راجہ ہرش کی وفات کے 5 سال تک۔ پھر کوئی ایک مرکزی حکومت قائم جو یہاں ہو نہ سکی تھی، چونکہ مختلف جگہوں پر زمیندارانہ اور جاگیریں تھیں، جس کا جو بس چلتا وہ اپنی جاگیر کو توسیع کر لیتا اور دوسروں کی جاگیریں چھین لیتا تھا۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پنجاب کے اندر 5ویں صدی تک راجپوتوں کی حکومت رہی ہے۔ سندھ پر برہمنوں نے ڈیرا تو جمایا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں کئی قبائلی سردار حکومت کر رہے تھے، اور کشمیر بھی مختلف ریاستوں میں بچا ہوا تھا، اور اس دور میں صرف کنوج، اجمیر، بنگال اور دکن ان جیسی ریاستوں پر ہندو راجاؤں نے اپنی ریاست قائم کر رکھی تھی۔ برصغیر میں مرکزیت اور یہاں کے باشندوں میں ہندوستانی ہونے کا شعور بالکل سرے سے ہی موجود نہیں تھا۔ So the second most important area of this lecture is geographical conditions. So there were almost 2 major regions of Tawaif al-Maluki. As we already know that the subcontinent is just like the geographical states, but it never could become the habitation for any nations. And we will also see that we can never see the spirit of the racism in the people of the subcontinent. So اگر ایسا بھی ہو جاتا تو شمالی اور جنوبی ہندوستان پھر بھی اکٹھے نہ ہو سکتے تھے، کیونکہ دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ ان دونوں خطوں کے درمیان قدرتی رکاوٹیں بھی موجود تھیں۔ ان رکاوٹوں کو مسلمان حکمرانوں نے بھی محسوس کیا تھا، کیونکہ دریائے سندھ اور گنگا کے میدان ایک جغرافیائی وحدت تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اسے شمالی ہندوستان کا نام بھی دیا جاتا تھا، اور اس سے نیچے کا علاقہ جو اس سے الگ جزیرہ نما نظر آتا تھا۔ شمالی اور جنوبی ہندوستانی تہذیبی طور پر 2 الگ الگ خطے رہے تھے، زبان،
حتیٰ کہ ان کے مذہب، فن اور تعمیر، آرٹ، ایون کہ لباس اور خوراک، غرض ہر شے میں اختلافات موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب جو اس وقت کے دور میں جو کابل سے دلی تک پھیلا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر اور بلوچستان، پھر سندھ کی حیثیت ہمیشہ باقی ہندوستانوں سے الگ رہی ہے۔ بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب ہندوستان جانے والے جو قافلے تھے اور اس کے علاوہ جو فوجیں جاتی تھی ان علاقوں سے، وہ ان علاقوں کو صرف محض ایک گزرگاہ ہی کا نام دیتے تھے، کیونکہ قدیم زمانے میں ہی ہندوستان کی حدیں دریائے سندھ کے مغرب کی طرف آتی ہی نہیں تھیں۔ اور پھر ہم اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان کو دور دراز کے علاقے سمجھتے تھے یہ لوگ، گویا کہ عملاً موجودہ پاکستان کا علاقہ ہندوستان سے الگ جغرافیائی اور تہذیبی حیثیت کا حامل بھی تھا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گنڈوانا اور راجپوتانہ نیپال اور اسام اور اس کے ساتھ ساتھ بنگال بھی کبھی ہندوستان میں شامل نہیں سمجھے گئے، اگرچہ مسلمان حکمرانوں نے یہ سارے علاقوں کو اپنے ماتحت کرنے کی کوشش کی۔ محمد تغلق نے تو دارالحکومت بھی جنوبی ہند میں قائم کرنا چاہا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ اورنگزیب نے بھی دکن پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہندوستان نہ تو ایک ملک تھا اور نہ ہی ایک مرکز کے تحت رہ سکتا تھا، کیونکہ فطری طور پر تو اسے بالآخر پاکستان، نیپال، بنگال اور بنگلہ دیش اور اس کے ساتھ ساتھ آسام جیسے ملکوں کے اندر تقسیم ہونا تھا۔ So the last but not least the portion of this lecture is the northern state of the Hindu. So there are many states like the Kandahar, Kashmir, Balochistan, and yes, Lahore, then Sindh, and the last is Delhi and Ajmer. So these are the important states of the northern states of the Hindu, which we will discuss one by one. So then the first is Kandahar. So Kandahar ٹیکسالا اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو کندہار کہا جاتا تھا، کندہارا کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ یہ کندہار سے سوات تک اور کابل سے جہلم تک کا علاقہ تھا۔ کبھی یہ ریاست راجہ اشوک کے عظیم الشان سلطنت اور بدھ مت کا بہت بڑا مرکز تھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں کشتری خاندان بھی آباد ہو گیا ان کے بعد۔ پھر جو علمی دشمنی میں بہت زیادہ مشہور تھا، 9ویں صدی میں اس کی جگہ ایک ہندو خاندان حکمران ہوا۔ اس خاندان کے راجہ جو تھے ان کا نام راجہ پال تھا۔ اس کو پہلے سبکتدین اور پھر محمود غزنوی نے شکست دی تھی، پھر اس کا جو بیٹا تھا جسے آنند پال کہا جاتا تھا اسے بھی شکست دی، اور پھر یہ اپنی سلطنت سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ پھر دا سیکنڈ اسٹیٹ از کشمیر۔ اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں راجہ ہرش، جسے ہراش بھی کہا جاتا ہے، اس کے دور میں کشمیر ایک خود مختار ریاست تھی۔ 13ویں صدی عیسوی میں جہاں مختلف خاندان حکومت کر رہے تھے، جس میں بہت امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رام چند کی جو بیٹی تھی، اس نے تبت کے والی رین چند سے شادی کر کے اسلام قبول کر لیا، اور پھر انہوں نے سلطان صدر الدین کے نام سے ایک حکومت قائم کی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ رین چین نے رام چند کو شکست دی، اور کوئی 15 سال بعد 14ویں صدی میں کشمیر شاہ میر میں قبضہ کیا انہوں نے۔ پھر 1371 میں جو ہے نا وہ سلطان سکندر بت شکن، یہ پہلا باقاعدہ مسلمان بادشاہ تھا جو کشمیر کے اندر بنا تھا۔ پھر اس کے دور میں ہی امیر کبیر علی شاہ ہمدانی جو تھے وہ کشمیر تشریف لائے، اور ان کی تبلیغ کی وجہ سے بہت سے برہمنوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سلطان شاہ حبیب، جسے شاہ میری خاندان کا آخری بادشاہ کہا جاتا ہے، وہ حکمران تھا۔ اور جو اس کی تیسری اسٹیٹ ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے تو وہ اس کا نام بلوچستان ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں بلوچستان ہندو راجاؤں کے قبضے میں ہی تھا۔ یہ علاقہ مرکز سے بہت دور تھا،
بٹ یاد رکھیے گا کہ قبائلی جنگیں یہاں عام تھیں۔ پھر 1540 میں جب ہمایوں ہندوستان پر حملہ آور ہوا تھا نا، تو اس نے بلوچوں کو یہاں سے نکال کر نا وہ پنجاب کی طرف لے گیا، اور وہاں اس نے ان کو آباد کروایا۔ پھر اسلام قبول کرنے سے بلوچستان کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے آگے تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ مسلمان سندھ پر قبضے سے پہلے ہی مسلمان سندھ میں قبضے سے پہلے ہی 38 ہجری میں حضرت علی کے دور میں بلوچستان آئے تھے، اور اس وقت مکران کا علاقہ سندھ کہلاتا تھا۔ مکران تک کا علاقہ جو تھا وہ سارا سندھ کے اندر ہی آتا تھا۔ پہلی صدی ہجری میں پہلا مسلمان حاکم جس کا نام راشد بن عمرو تھا وہ تھا۔ اس نے کہتے ہیں کہ کچی سے ساحل مکران تک کے علاقے پر حکومت کی تھی۔ اور پھر چوتھی جو ریاست ہے اس کا نام لاہور ہے۔ مسلمانوں کی آمد سے قبل لاہور میں ہندو راجاؤں کی حکومت تھی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ شیخ اسماعیل پہلے بزرگ تھے جنہوں نے 1005 میں لاہور میں اسلام کی تبلیغ شروع کی، اور پھر اس کے ساتھ غزنوی عہد میں حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش لاہور تشریف لائے، اور ان کی تبلیغ سے لاہور کے ہندو نائب رائے راجو کے علاوہ گجر چارچ اور برہمن اسلام قبول کرنے پر مائل ہوئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی جو سیکنڈ لاسٹ جو ریاست تھی جس کا نام سندھ تھا، سندھ ایک بڑی ایک ایسی ریاست تھی جو نہ تو آباد تھی اور نہ ہی زرخیز۔ سندھ پہلے ہمیشہ سے ہی برصغیر کا ایک دور دراز کا اور خود مختار علاقہ رہا ہے، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ نہ تو آباد تھا اور نہ ہی زرخیز تھا۔ سندھ کی یہ حالت 13ویں صدی عیسوی تک رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کی شکست خوردہ حکمران ہمیشہ سندھ کی طرف پناہ ڈھونڈتے رہے ہیں۔ راجہ ہرش کے دور کے بعد سندھ خود مختار ہو گیا، حتیٰ کہ جب مسلمانوں نے سندھ کو فتح کیا تھا تو یہاں ایک برہمن حکمران جس کا نام چچ تھا، اس کی حکومت تھی۔ اس کی سلطنت دبیل سے ملتان تک کی تھی، اور یہ راجہ داہر کا والد گرامی تھا۔ پھر محمد بن قاسم مکران سے بنجگور پہنچا اور اس نے دبیل کو فتح کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اندرون سندھ، ملتان اور پنجاب میں ایون کہ دیپال پور تک چلا گیا۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصہ بعد جنید بن عبد الرحمن سندھ کا حاکم مقرر ہوا تھا، اور اس نے اجین اور اس کے ساتھ ساتھ ملہاور اور گجرات تک اپنی فتوحات کا دائرہ بڑھا لیا تھا۔ اور جو لاسٹ اس کی ریاست ہے جس کو ہم اپنے لیکچر میں کور کرنے والے ہیں، جس کا نام دلی اور اجمیر تھا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ 6 سے 12ویں صدی تک اجمیر میں چوہان راجپوتوں کی حکومت قائم تھی۔ اجمیر کا راجہ پرتھوری راج معروف تھا، اور 1182 تک اس نے دہلی پر بندہیل گنڈ تک حکومت قائم کر لی تھی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اس نے 1192 میں محمد غوری کے ہاتھوں شکست کھائی اور گرفتار ہوا۔ پھر اسی طرح ہندو راج کا خاتمہ بھی ہو گیا، اور دہلی اور اجمیر پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔